ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سو یہ کیٹلسٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے سامنے انہوں نے بول دیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا عائشہ سے۔ جسٹ امیجن اگر حضرت عائشہ کو پتہ چلا ہوگا کہ سب کے سامنے مجھے میرا کہہ دیا۔ اچھا، جب صحابی نے پوچھا نہیں مردوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کا باپ، یعنی دوبارہ عائشہ کو لے کے آئے بیچ میں، اور ان کا کلیکشن یہ نہیں کہا میرا بیسٹ فرینڈ، میرا جگری دوست ابو بکر صدیق، لیکن دوبارہ وہ لے کے آئے۔ تو ہم تو اپنی وائف کا شاید نام بھی لوگوں کے سامنے نہ اپریسیشن کے اس میں برداشت نہیں کرتے، تو حالانکہ اللہ کے سب سے زیادہ غیرت مند تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پروفیٹک رومانس پڑھ لیں تو ہم سے تو رومانٹک بھی کوئی نہ ہو، لیکن ہم دین رات طبقہ بڑا ڈرائی ہو چکا ہے انفارچونیٹلی اس معاملے میں۔ یہ بات صحیح ہے، بالکل، یہ بہت اہم بات ہے کہ محبت کا اظہار یہ بڑا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے اور کوئی صاحب وہاں سے گزرے، کچھ اس طرح کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صاحب نے کہا کسی کے بارے میں کہ یہ جو صاحب ہیں ان سے مجھے بہت محبت ہے جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کبھی ان کو یہ بتایا کہ تمہیں ان سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا میں نے بتایا تو نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ تمہیں ان سے محبت ہے۔ مطلب یہ جو ایکسپریس کرنا ہے یہ اچھا عمل ہے، مطلب انسان۔ اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر اس کے نفس میں ایک اور چیز ہے کنٹرول کرنے کی۔ میاں بیوی جب محبت کے اندر رسپیکٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے اور دوسرے کی فیلنگس کا خیال، کیئر فار دا ادر پرسنس فیلنگس کی جو ذمہ داری ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہم جیسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں، میری بات مان نہیں رہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹینجیبل نیڈز ہیں ان کو زیادہ اہمیت دینا شروع کرتے ہیں۔ اور مطلب بعض اوقات میں بہت حیران ہوتا ہوں، بہت ساری فیملیز میں ابھی بھی پاکستان میں بھی اور باہر بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایسی فیملیز ہیں جن کا لائف اسٹائل اتنا لیوش ہے اور اب شوہر کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ بہت کمانا ہے، اور بعض اوقات شوہر جو ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، بیوی اور فیملی ادھر ہے، اور وہ خود ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ باہر زیادہ پیسے ہمیں بھیجتے رہیں، لیکن یہ مطلب شوہر کی ایبسنس جو ہے وہ زیادہ پیسوں سے کمپنسیٹ تو نہیں ہو سکتی۔ آپ کی جو ضرورت ہے آپ اپنے لائف اسٹائل کو کم کر لیجئے، لیکن آپ لوگ اکٹھا رہیے۔ تو یہ جو بات ہے اس کو مطلب ہم لوگ بہت، ہماری سوسائٹی میں ساری ضرورت جو ہے نا، سب سے بڑی ضرورت پیسہ ہے، سب سے بڑی ضرورت چیزیں ہیں، تو یہ مسئلہ جیسے پھنسا ہوا۔ اور سلمان بھی ہم نا اپنے گھر میں بھی دیکھیں، اگر تو بچہ نئی کارپیٹ پہ دودھ گرا دے تو ایک طوفان مچ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور بچے کو وہاں سے بھی شور اور چیخنا اور یہاں سے بھی یہ سب سے ڈانٹ۔ لیکن اگر وہی بچہ سوتا رہ جائے فجر پہ اور نماز نہ پڑھے تو ہم کہتے ہیں چلو ویسے بھی کل ایگزام ہے، تو بلکہ ہم کہتے ہیں اس کو نہ اٹھاؤ، اس کا صبح پرچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا پیپر ہے۔ تو یعنی ہم نے بچے کو بے شک قرآن تو پڑھتے رہے، یہ تو کہا نماز پڑھے، کہ ہم نے بائی آر ایٹیٹیوڈ یہ ہم نے اس کو انکلکیٹ کر دیا اس کے ذہن میں کہ دیکھو یہ چیز کمپرومائزیبل نہیں ہے، میٹیریل چیزوں کی تباہی۔ ہاں اگر دین کی تباہی ہو جائے پیپرز کے لیے تو وہ پھر بھی کمپرومائز کی جا سکتی ہے۔ اور مجھے آپ کا کچھ سال پہلے میں نے آپ کا ایک جملہ سنا تھا، مجھے اس نے بہت ہیلپ کی۔ وہ یہ تھا کہ اگر آپ اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، مطلب میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک بھی انسان آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ اپنی کمفرٹ پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر آپ می اینڈ مائی سیلف والی لائف گزار رہے ہیں، سیلفش ہیں۔ یعنی آپ نے ایگزامپل دی تھی کہ اگر کوئی بھی ایک ایسا انسان ہے جس کے لیے آپ نیند قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اچھا میں سوچنا شروع ہو گیا میں کس کے لیے نیند قربان کر سکتا ہوں، اور کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہے جس کے لیے آپ اپنے کمفرٹ کو چھوڑ کے اس سے کمفرٹ کو پریفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز نا جب بھی مجھے رات کو خواتین میں یہ عام ٹرینڈ ہے کہ جب بھی سارے کام ہو کے ہسبینڈ اگر بیڈ پہ آتا ہے تو اس ٹائم کوئی چیز یاد آتی ہے
کہ فلاں چیز لازمی لے کے آنی تھی, ٹھیک ہے, یا فلاں دروازہ لازمی بند کرنا تھا, حالانکہ اس سے پہلے کہ 10 دفعہ پوچھ لیا جائے کہ کچھ اور کام تو نہیں ہے, میں آ جاؤں. سو اگین وہ جو بات ہے نا کہ میں کس کے لیے اپنا کمفرٹ کمپرومائز کرنے تیار ہوں, اگر ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے تو بڑا پرابلم ہے آئی تھنک. اور اس معاشرے میں جو ایک می ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے کہ مجھے خوش رہنا ہے, اور موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں گورے زیادہ تر وہ تو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں, ایون سائیکالوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ, سائیکاٹرسٹ بھی, کہ یعنی جو چیزیں حرام ہیں تم یہ کرو جسٹ ٹو ہیو می ٹائم. تم اپنے آپ کو ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل, دفع کرو لوگوں کو, باہر میں جائیں لوگ, اپنے اوپر وقت گزارو, اپنے پہ خرچ کرو, لوگوں پہ پیچھے خرچ نہ کرو. ایک عجیب سا ان کی کاؤنسلنگ اور تھراپی چل رہی ہے جس نے بڑا کرپٹ کر دیا ہمارے ساتھ. اور یہ می ٹائم کے نتیجے میں لوگوں کی جو زیادہ بیسک اور جینون نیڈ ہے اور جو زیادہ گریٹر نیڈ ہے جو تعلق اور محبت کی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. جی, یعنی ایک آئسولیشن اور لونلینس بڑھ رہی ہے. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. یعنی ایک آئسولیشن اور لونلینس بڑھ رہی ہے. یعنی اگر 3-4 سوال ہماری سوسائٹی میں سب سے کیے جائیں, فار ایگزامپل ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی آپ کو بہت سمجھتا ہے آپ کو جج کیے بغیر؟ دنیا میں کوئی ایسا ہے جو آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے, آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے اور آپ سے اپنی کسی نیڈ کے لیے محبت نہیں کر رہا, وہ سیلف لیس ہے آپ سے. مطلب وہ آپ سے محبت اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اسے جواب میں کچھ چاہیے, وہ آپ سے اس لیے محبت کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ کے لیے وہ اپنے کمفرٹ کو مطلب قربان کر سکتا ہے. تو یا کوئی ایسا ہے جس سے آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہو, جس سے آپ اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتے ہو, جس کے ساتھ آپ کا اس کی جو پریزنس ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آکیوپائڈ نہیں ہوتا ذہنی طور پہ جب وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اور وہ آپ کو پوری اٹینشن دیتا ہے. اگر یہ سوال لوگوں سے کیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ ایسا آدمی کہاں ہوتا ہے, ایسا تو کوئی نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے تو دنیا میں اب روبوٹس بن رہے ہیں نا اس طرح کے, مطلب وہ آپ یعنی دنیا اب اس طرف جا رہی ہے نا کہ مطلب انسانی شکل میں جو اسپاؤس ہے وہ تو انیبل ہے یہ ساری ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے, تو مطلب کیوں نہ ہم ایک روبوٹ ہی لے لیں تاکہ ہمارا می ٹائم کمپرومائز ہی نہ ہو. مطلب دنیا میں تو ابھی ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں نا کہ روبوٹ سے شادی ہو رہی ہے لوگوں کی, تو دنیا وہاں پہنچ گئی ہے. اور میں بھی تو آپ نے بالکل جو اشارہ کیا نا, اللہ اکبر, ابھی جو ایپل ویژن آیا ہے کہ جس میں پہلے لوگ اس میں اسکرین انوالو تھے, اب تو جو ہے نا 3D ایکسپیرینس آ گیا ہے. اب تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے اب تو ہر ٹائم ہی وہ دے آر واچنگ موویز, دے آر ان کانٹیکٹ ود دا ورچوئل. اور جو میٹا ہے بیسکلی جو یہ جس طرف جا رہا ہے ورچوئل VR کی طرف, ورچوئل ریئلٹی کی طرف, اس میں یہی ہوگا کہ یہ ایپل کی ڈیوائسز, اور یہ تو بھی اسٹارٹ ہے, بڑی سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائسز پہن کے لوگ اپنے ایک آئیڈیل لائف کریٹ کر لیں گے جس میں آئیڈیل گرل فرینڈ ہے, آئیڈیل سینری ہے, آئیڈیل اسنیکس پڑے ہوئے ہیں, اور وہ اس جو حقیقت والی لائف ہے جس میں گھر میں تھوڑے سے چپکلشے بھی ہیں, تھوڑے سے ریپیئرز بھی ہیں گھر میں, اس کی طرف آئیں گے ہی نہیں. اور کیونکہ وہاں تو یہ چیز لینے کے لیے دینا بھی پڑتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی دیر آر ملینز آف پیپل, ہمارے پاکستان میں بہت کم لیکن جاپان میں اور ناروے میں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں, دے ہیو اسٹاپڈ میرینگ وومین and they are having now billa sex toys as a replacement. اور اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ایون میٹا میں تو آہستہ آہستہ اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے ٹچ اور فیل کر سکو. ویژن پہ تو یہ ون ڈائریکشن ہے نا, 2D and 3D آپ یو ٹچ اینڈ فیل دا تھنگز ایز ویل. اب اس طرح جا رہے ہیں پھر تو لوگ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہی نہیں ہوں گے, اپنی دنیا کریٹ کی ہوئی ہے, وہاں شادی کی ہوئی ہے, اور وہ سارا یہی اسٹف ہے, وہ سارا یعنی ایک بڑی دلچسپ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ روبوٹ سے اگر شادی ہو جائے. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. دلچسپ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ روبوٹ سے اگر شادی ہو جائے اور اس کو ہم طلاق دینا چاہیں یا اس کو سیپریٹ ہونا چاہیں تو ہمیں
دشواری آ رہی ہے کہ مطلب ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی کہ ہم نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا، کیونکہ اس کے پاس ہماری ساری میموریز ہیں، تو اس کے پاس سارا وہ مطلب وہ ڈیلیٹ کیسے کریں اور وہ مطلب کیسے اس کو ایبنڈن کیسے کریں، مطلب یہ ساری مطلب دماغ کیسا. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جو ہمارا دین کا اور اسلام کا جو گولڈن ایرا تھا، اس میں تمام صحابی اور تمام لوگ جو ہیں وہ جس دنیا کو امیجن کرتے تھے، مطلب ان کے سامنے اگر انگور کھانے کے لیے آتا تھا تو انہیں جنت کے انگور یاد آ جاتے تھے، اور اگر ان کے سامنے کوئی باربیکیو کوئی گوشت ووشت کا کرتا تھا تو انہیں دوزخ کا انگارہ یاد آتا تھا، اور اگر کوئی تعریف کرتا تھا یا کوئی بات ہوتی تھی تو مطلب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ آرام تو ہمیں وہاں ملے گا. اس طرح کی وہ زندگی میں رہتے تھے. تو اگر دیکھا جائے تو ایک میٹاورس، اگر میں ایک لفظ بڑا بہت ہی خراب سا لفظ ہے لیکن میں استعمال کر رہا ہوں کہ ان کی وہ جس دنیا کو حقیقی سمجھ کے اس کے اندر رہ رہے تھے، وہ واقعتاً ایک مطلب ایک بہت بڑی مطلب ایک لائف ایئر آفٹر ان کے سامنے ایسا تھا کہ منٹ منٹ پہ جو ان کی دنیا تھی اس میں ہر چیز تھوڑی دیر کے بعد انہیں جنت یا دوزخ میں سے کوئی چیز ریمائنڈر کے طور پہ آتی تھی. لیکن اس وقت کی صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ لوگ ایک سائبر ورلڈ کے اندر اس طرح چلے گئے ہیں کہ انہیں یہ والی جو فزیکل ورلڈ ہے یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ایپل کا اصل مطلب وہ کھانے والا سیب ہے، ماؤس کا اصل مطلب وہ چوہا ہے جو کمرے میں آ گیا ہے، اس کو مارو کے باہر نکالو. تو یہ مطلب اسے بتانا پڑتا ہے کہ مطلب اسے بھول گیا ہے کہ سیب کھانے کی چیز ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب تو مطلب وہ بھول ہی گیا ہے کہ ایپل کوئی کھانے کی چیز تھی، مطلب کوئی اسے مطلب ایپل ہیز نیو میننگ ناؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کے سامنے ایپل کا ذکر کیا جاتا تھا تو اسے جنت ذہن میں آتی تھی کہ وہاں ہمیں فواکہ جو ہوں گے اور مما یشتہون جو ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ایپل سے اس کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے. اور اب تو 3 طرح کے ایپل ہو گئے، ایک وہ ایپل جو جنت میں ہے، ایک وہ ایپل جو دنیا میں پھل والے کی دکان پر ہے، اور ایک تیسرا ایپل جس نے مجھے ایک الگ قسم کی دنیا میں ڈالا ہے. تو اب مطلب 3 دنیایں ہیں اور 3 ایپلز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. بڑا بہت عجیب معاملہ ہے. آپ نے جو لو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کی، اللہ کے لیے محبت، اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مزید آپ ایکسپلین کریں. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ کسی انسان سے انسان محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہے کہ یار میں یہ وہ شخص ہے، میں اس حدیث کا مصداق بن جاؤں جس میں کہا گیا ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان میں سے ایک ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، جو اللہ کے لیے آپس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں. بٹ دا کنفیوژن کمز ہیئر کہ بٹ اس سے تو مجھے کام بھی پڑتا ہے. محبت میں اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، بٹ سنس ہم کولیگز ہیں، سینس اس سے کام بھی پڑتا ہے، اس سے کام کے لیے جانا ہی پڑتا ہے. تو ہاؤ ٹو بیلنس دا ایکویشن، کیسے اس کو خالص رکھیں کہ نہیں باقی میں اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کی محبت اس سے بھی اسے جسے کام پڑتا ہو، لیکن اسے میں اللہ کے لیے محبت کر سکتا ہوں. تو ضروری نہیں کہ اسی سے محبت کروں اللہ کی رضا کے لیے جس سے میرا کوئی کام کا تعلق نہیں ہے. تو اس کو ذرا پلیز کھول کے بتائیں. سبحان اللہ. یہ جو تعلق ہے نا، یہ ہماری بہت اہم ضرورت ہے. اگر ہمارا تعلق، اگر ہمیں ڈیپ ریلیشن شپ نصیب نہ ہو، ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اگر ہمیں ڈیپ ریلیشن شپ نصیب نہ ہو، خاص طور پہ اپنی فیملی کے اندر، فیملی کے لوگوں سے، تو ہم ایک نفسیاتی صحت پہ کھڑا رہنا ہمارے لیے آسان بات نہیں ہوتی. اور بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ ایک بہت ڈیپ، بہت اسٹرانگ بانڈنگ ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن اس میں جو اہم بات ہے، اللہ سے تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب اپنی کوئی ضرورت، اپنی کوئی بات نہیں کریں گے. مطلب انسان کی ضرورت ہوتی ہے اپنا کوئی غم کسی کو بتائے، اپنی کسی پرابلم کو شیئر کرے، کسی سے گلے لگیں، کسی سے ہمیں پیار ملے، کوئی ہمیں سنے، کوئی ہماری کسی کے ساتھ ہم بیٹھیں. تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے اپنا کوئی پرابلم شیئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مطلب آپ کو تو اللہ سے کرنا تھا تو بیوی سے کیوں شیئر کر رہے ہیں. تو بیوی سے شیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی شورا بینہم، اس کا بھی حکم ہے. اور بیوی سے اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو شیئرنگ ہوتی ہے یہ دلوں کو اور کھولتی ہے اور اس سے محبت اور پیدا ہوتی ہے.
تو لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے لیے محبت دو بڑے نتائج پیدا کرتی ہے. ایک تو یہ کہ کاز جو ہے, بندگی کی جو اسپرٹ ہے وہ سبسائڈ نہیں ہوتی اس بندے سے تعلق کے نتیجے میں, بلکہ اس کے اندر ایک فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. ہمارا جو ایک گریٹر کاز ہے, جو بندگی کا پروجیکٹ ہے, جو اس دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے ہیں, وہ بھولنے نہیں دیتا. اور وہ مشن جو ہے, اس مشن کے اندر یہ میرا ایک کمپینین اور میرا ایک سپورٹ سسٹم ہے جو میرے پاس اویلیبل ہے. دوسری بات یہ کہ جو صبر اور شکر والی بات ہے نا, وہ تعلق جس کے اندر مجھے صبر اور شکر آسان ہو گیا ہے, وہ اللہ کے لیے محبت کی ایک بہت پریکٹیکل مثال ہے. اگر یعنی جس تعلق میں میرے لیے ناشکری پیدا ہو گئی ہے, یعنی مجھے شکایتیں زیادہ ہیں, شکر ہے نہیں. شکایت مطلب شکر جو ہے وہ شکایت کا نہ ہونا ہے. تو شکر ہی کے نتیجے میں جو پوزیسو فیلنگ ہے نا, کہ مطلب بیوی میری مطلب مالک بنے ہوئے ہیں, یا جیسے وہ ایک رول کر رہے ہیں نا, شکر کے نتیجے میں وہ جذبہ بھی کمزور پڑتا ہے, عاجزی پیدا ہوتی ہے. یا بیوی جو ہے وہ بہت پوزیسو ہے, یا اولاد کے لیے ہم جیسے دیکھیں, ہم اولاد کے مالک نہیں ہیں, ہم اولاد کے امین ہیں. اور مالک کی سائیکی کچھ اور ہوتی ہے, امین کی سائیکی کچھ اور ہوتی ہے. تو بیوی جو ہے وہ بھی اللہ نے ایک, ہمیں اللہ کا فضل ہے کہ بیوی اور جو بھی ہمارے گھر میں رشتے ہیں وہ ایک اللہ کے انعامات ہیں, بہت بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے, اس نعمت کا خیال بھی کرنا ہے. دیکھیں, اللہ کے لیے محبت کا ایک اور کرائٹیریا بھی بڑا زبردست ہے. بہت سے ہسبینڈز جو ہیں نا, وہ میں دیکھتا ہوں کبھی کوئی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس آتے رہتے ہیں لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر, تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی کو نہ پتہ لگے, اور میری بیوی مجھ سے یہ سوال کرے گی, یا بیوی اگر کوئی گڑبڑ کرتی ہے, نافرمانی کرتی ہے, کوئی فرض کیجئے کہ کوئی اپنی رسپانسبلٹی جس طرح اسے پوری کرنی تھی وہ نہیں کر رہی, اور اسے پتہ ہے کہ میں نے یہ گڑبڑ کی ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی, یا میرے شوہر مجھ سے پوچھیں گے, انہیں نہ پتہ لگے. اور وہ یوزولی ہائڈ کر رہی ہوتی ہے, یا شوہر بھی ہائڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس کی بابت مجھ سے کیا سوال کیا جائے گا. بالکل. یعنی شوہر یہ سوچے, یعنی ایک چیز یہ ہے کہ اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے کیا پوچھے گی, تو اسے تو کچھ پتہ لگے گا, کچھ نہیں پتہ لگے گا, اور آپ اسی طرح ڈرتے رہیں گے تو یہ تو زندگی اچھی نہیں گزرے گی. لیکن اگر یہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ اللہ مجھ سے ان کے حوالے سے کیا سوال کرے گا, کہ میں نے ان کے حقوق پورے کیے, میں نے ان کے ساتھ صحیح رہا, اور وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور انہیں بھی دیکھ رہا ہے, اور بیوی بھی یہ دیکھتی ہے. یعنی جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی جس محبت کے اندر زندہ رہے, تو وہ محبت اللہ کے لیے ہے. یعنی اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی کوئی نیڈ, تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک تعلق ہے, ایک دوسرے کے لیے اپنی نیڈز پوری کرنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا, یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. لیکن غلط چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جو ضرورت ہے, ایک دوسرے کو اپنا مقصد بنا لیں, ایک دوسرے کو اپنی ضرورت سے بڑھ کر, مطلب ہم یعنی یہ بہت آگے کی چیز ہے. مطلب زندگی بیوی کے لیے نہیں ملی ہے, زندگی جس مقصد کے لیے ملی ہے اس میں آپ کی مدد کے لیے آپ کو بیوی ملی ہے. تو بیوی آپ کی شریک حیات ہے, مقصد حیات نہیں ہے. بھی اچھے لائف پارٹنر کا ساتھ ہونا ایک بہت بڑا آ کے سوال پوچھتا ہے, وہ شادی کرنی ہے یہاں پہ. میں نے کہا یار میری جان, تیرا لائف کا سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن یہ والا ہے کہ تو شادی کہاں کہہ رہا ہے. اگر اچھی بیوی مل گئی, کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے حدیث کے مطابق, اور تیری لائف بن جائے گی. لیکن اگر تو نے اس فیصلے میں جلد بازی اس طرح سے کی کہ اپنی پراپر ریکی نہ کی, یا مشورے کے بغیر نہ کیا, اور پھنس گیا, تو پھر تیری لائف جہنم بن جائے گی. تو اس معاملے میں نا, تو ہم لوگ نا انفارچونیٹلی میٹیریلی رچ ہوتے جا رہے ہیں, لیکن سوشل پرابلی پاورٹی کا شکار ہیں, جس میں ہمارا جو لوگوں سے تعلقات ہیں وہ بڑے ختم سے ہوتے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. اسی سلسلے میں بات کروں گا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں, ہم شاید کسی رشتہ دار سے جب تک کام نہیں پڑے گا ہم ملاقات نہیں کرتے. واقعی یہ بات صحیح ہے کہ کتنا ہم ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں, کتنا ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہیں, کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, اور اویلیبل ہوتے ہیں اگر ان کی لائف میں کوئی ان کو ضرورت پڑے.
تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال بھی ایسا ہے کہ اگر اس کا حساب ہو گیا تو مطلب میں بھی نہیں بچ سکتا، مطلب بہت مشکل سوال ہے یہ. اللہ تعالیٰ شیطان بھی اس سوال میں وسوسہ دیتا ہے کہ یا تو جا کے ملو، یہ کال پہ بات کرنا ہے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بندہ نہ مل پاتا ہے، نہ پھر کال جو ہے نا وہ کر پاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دور ہے ان سے کم از کم کال ہی بندہ کر لے. جس میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرا ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے بلکہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ سالوں پہلے. تو اس میں ایک شخص میرے پاس آ کھڑا ہو گیا ان نون کہ جب تک آپ نہیں جائیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. وہ جانتا بھی نہیں تھا مجھے، لیکن آپ یقین جانے اس کی صرف پریزنس ہی نا ساتھ ایک مجھے حوصلہ دیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں. لیکن اس میں آگے کافی ہیلپ کی اس نے میری. لیکن کوئی ساتھ کھڑا ہونا ہے، کسی کی کال آ جائے، یہ انسان کو جو تنہائی ہے نا، تنہائی کا جو احساس ہے، یہ بڑا ایک ویئرڈ سا، ایک بڑا لونلینس کا احساس، بڑا برا احساس ہے. تو اگر کوئی بس آپ اتنا ہی کر لیں کہ یار کوئی بیمار ہے، آپ سے کال کر لیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی کام ہو تو بتائیے گا، یہ اس کی بیماری پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ اور عادت میں بھی آ جائے گا یہ. تو شیطان کے اس وسوسے سے بچیں کہ میں جب تک جاؤں نہ، یا کیک نہ لے کے جاؤں، یا فلاں بوکے نہ لے کے جاؤں تب تک نہیں. تو نہیں، انشاءاللہ آپ کال ہی کر لیا جائے. تو میرے خیال میں although بڑا بیئر منیمم کرائٹیریا بھی شاید مشکل سے ہے، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جسٹ ٹو بگن ود. صحیح بات، مطلب جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں جی، جو فوری طور پہ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. یہ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ آسان کرے. صحیح بات ہے. ایک چیز ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا جذبہ ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور اس وجہ سے ہم اور ہماری اپنی بھی نیڈ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہو. اور فیملی میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے یا بیوی سے یا شوہر سے، تو یہ ایک نیچرلی ہمارے اندر اللہ نے یہ ہمیں ڈیزائن کیا ہے. لیکن ایک چیز ہے حکمت محبت. حکمت محبت یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. حکمت محبت یہ ہے کہ میرے محبوب کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز بڑھنے نہ پائیں. اور حکمت محبت یہ ہے کہ میں اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کروں. حکمت محبت یہ ہے، آداب محبت یہ ہے کہ میں اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کروں. حکمت محبت یہ ہے کہ میری ایکسپیکٹیشنز کا دباؤ اس پہ محسوس نہ ہو، اس کی ایکسپیکٹیشنز میری وجہ سے بڑھنے نہ پائیں. مطلب ہم بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں، بڑی بڑی اناؤنسمنٹس کرتے ہیں، اس دفعہ چھٹیاں آئیں گی تو یہ کریں گے، وہ کریں گے، ویکیشنز پہ یہ کریں گے، وہ کریں گے. اتنے بڑے بڑے پلانز بنا لیے اور ان کی ایکسپیکٹیشنز اب آسمان پہ پہنچ گئیں، اور جب عمل کرنے کا وقت آیا تو پتہ لگا آپ نے ایکسپیکٹیشنز جتنی ڈیولپ کی تھیں اس کا 10% یا 20% آپ نے پورا کیا. تو اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ہم اولاد کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اناؤنسمنٹس کرنا، کمٹمنٹس کرنا، پہلے سے بڑی بڑی باتیں کرنا، اور بڑے بڑے مطلب یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں بڑی حکمت کی بات ہے. کیا دیتے ہیں آپ کی، یعنی عمل کرے بندہ، سرپرائزز بے شک دے دے، ہاں سرپرائز، بہت لمبے لمبے وعدے نہ کرے. مطلب سب سے برا گفٹ وہ ہے جس کی سامنے والا ایکسپیکٹیشن لگائے ہوئے ہے اور جس کے نہ ملنے پہ وہ ناراض ہو رہا ہے. مطلب یہ سب سے، یعنی جس دن وہ گفٹ، مطلب اس دن تو بالکل نہیں دیں آپ، اس دن یہی سرپرائز دیں یا مطلب کوئی حکمت کے ساتھ آپ کریں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر میں یہ کہوں نا، حکمت محبت یہ ہے کہ مجھے اپنے یعنی جس انسان سے مجھے محبت ہے اس کو خوش کرنے کے لیے مجھے پیسہ خرچ کیے بغیر میں اسے خوش کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. پیسہ خرچ کر کے بھی خوش کریں، اس کو چیزیں بھی دیں، اس کو کوئی چیز بھی دیں، اس پہ خرچہ بھی کریں، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا اس کے بغیر بھی مجھے خوش کرنا آتا ہے؟ کیا میری پریزنس، میرا ٹائم دینا، میرا اس کو سننا، ہمارا ایک ساتھ وقت گزارنا، شیئرنگ کرنا یا کچھ کھیلنا، اس سے کیا ایک یہ بھی کوئی اچھا مطلب کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور جو ہم حکمت محبت کی میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ اگر تحفہ دے رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بات اہم نہیں ہونی چاہیے کہ برانڈز کون سے ہیں اور پیسے کتنے ہیں اس کے، بلکہ اس کے لیے یہ بات اہم ہونی چاہیے کہ آپ نے پسند کیا ہے اور آپ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے لے کر آئے ہیں. اس کے اندر جو اپنائیت کی بات ہے نا، اور اس میں جو محبت اور خلوص کی بات ہے وہ فیل ہونی چاہیے.
تو اور وہ سرپرائز ہو تو زیادہ بہتر ہے, مطلب بالکل سرپرائزز بہت بہتر بات ہے, بالکل صحیح. کیونکہ اور ایون جیسے میں تو اکثر کہتا ہوں جو لڑکے نئی نئی شادی کرتے ہیں سلام بھی وہی کہ یہ تو اپنی کنورسیشنز میں نا ایکٹیو لسنر بنو اور ان کی بھی بات نوٹس کرو کہ انہوں نے کیا کہا, کہ فار ایگزامپل ہاں ویسے بات ہے مجھے گول گپے بڑے پسند ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بات کنٹینیو کر گئے, تو اپنے ذہن میں کہ میک شیور کر لو اگلے دن آفس سے آتے ہوئے نا گول گپے لیتے آؤ, اور انہوں کہتے ہو کہ آپ نے کل کہا تھا گول گپے بہت پسند ہے مجھے, یا ایون کوئی چھوٹی سی بات بھی, تو شی ول ریئلائز کہ اچھا میں نے تو ویسے فلو میں ہی کہہ دیا تھا, لیکن اس نے اتنا ایکٹیولی مجھے سنا کہ یہ گول گپے ادھر آ گیا میرے لیے, ٹھیک ہے. تو ایون اٹس اف اٹس اے روز, ریڈ روز جو کہ 50 روپے کا ملتا ہے اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, مجھے ریٹ بھی پتہ ہے ابھی الحمد للہ, لیکن تو وہ ایون جو سگنلس پہ گجرے نہیں مل رہے ہوتے کہ گجرے جو پھول لے جائیں, وہ پھول گجرے لے جائیں, ہاں بالکل, والدہ کے لیے بھی لے جائیں اور وائف کے لیے بھی لے جائیں, پہلے والدہ کو دیں پھر وائف کو دیں, پھر بچے کہیں گے ہمارے لیے کیوں نہیں لائے, تو پھر ان کے لیے بھی لے کے جائیں. اگلی دفعہ بہت سارے لے کے, وہ گجرے والا سوچے گا شاید ان کی اتنی ساری بیگمات ہے, تو آپ کہیں گے میری فیملی میں بچے بڑے سب مانگ رہے ہیں تو میں سب کے لیے لے کے جا رہا ہوں. وہ جو گجرے وہ جو ہے نا گجرے والے کی ایکسپیکٹیشن ہم نے بڑی ہائی سیٹ کر دی گی اپنے والے سے. پھر بیگم کہیں گی کہ سب کے لیے آپ جو لے کر آئے ہیں وہی والا میرے لیے بھی لائے, تو میرے لیے کوئی اسپیشل ہونا چاہیے تھا. تو پھر آپ گجرے والے کو کہیں گے ایک ذرا اسپیشل بنا دینا تاکہ وہ مجھے, پھر والدہ کہیں گے کہ اس کے لیے میرے لیے نہیں, آپ پھنس گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی نا فارمولے سے ڈرائیو نہیں ہوگی. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. زندگی نا فارمولے سے ڈرائیو نہیں ہوگی, حکمت چاہیے. جی, اور یہاں وہ پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں. یعنی یہاں ہم یہ سوچیں کہ بھائی میری جو بھی صلاحیت اور جو بھی ذہانت ہے نا وہ ایک جگہ پہ آ کے فیل ہوگی, اور مجھے کوئی نہ کوئی سچویشن ایسی آئے گی جس میں میں اسٹک کروں گا. اگر بیگم نے یہ کہا کہ سب کے لیے جیسا لائے تھے میرے لیے ویسا کیوں, میرے لیے کچھ اور ڈفرینٹ لانا تھا, تو آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں. آپ یہ سوچیں کہ اس کو آپ سے کتنی محبت ہے, اور وہ آپ سے, اور جو وہ فیل کر رہی ہے وہ ایکسپریس کر رہی ہے. اور اگلے دن اگر اماں جان نے بھی یہ کہا تو آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے اماں جان کی بھی ایک اسپیشل فیلنگز ہیں, ان کی بھی ایک ایکسپیکٹیشن ہے. تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہوگی کہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑے, اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے. اور شک جو ہے ایک اور چیز جس کو میں چاہوں گا کہ محبت کی جب بات ہو رہی ہے تو ڈاؤٹ اور شک جو ہے نا اس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں. کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہے کہ شک جو ہے نا وہ وسوسے ہی کی ایک قسم ہے. ہم ایک چیز جو ٹھیک ہے اور ہم غیر ضروری طور پہ ڈاؤٹس میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں, مطلب اگر شوہر نے یہ کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تو بیگم صاحبہ ویسے ہی شک کر رہی ہیں, پتہ نہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں, کرتے تو نہیں ہیں, ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. یا بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے, تو شوہر نے کہا نہیں یہ اس نے ایسے ہی کیا ہوگا, مجھے ایسی خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے کیا ہے. تو یہ شک جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی طرح یہ تو چلیں بہت چھوٹا سا اور بہت ہی شریفانہ شک ہے جو میں نے بتایا, لیکن اس سے شک کی کچھ حدود ہیں. یعنی ہم نے ساری حدود پھلانگ کے نا اس وقت کی جو سوسائٹی ہے نا, اس وقت کی سوسائٹی میں شک پیدا کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے سوشل میڈیا اور ہماری ڈیوائسز کا ہے. اصل میں ایک اصول یہ بنائیے اپنی فیملی میں نا, بلکہ فیملی کیا خاص طور پہ اپنے اسپاؤس کے لیے, قرآن نے جو میٹافر یوز کیا ہے وہ ہے لباس. لباس کہتے ہیں جس سے کچھ نہیں چھپانا ہے, جس کی مدد سے دنیا سے چیزیں چھپانی. مطلب لباس میری کورنگ ہے, لیکن اس کورنگ سے میں نے کچھ نہیں چھپانا ہوتا, یعنی کچھ بھی اس سے ہڈن نہیں ہے. تو لباس مطلب وہ یعنی یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں, یہ ایک دوسرے کی کو پروٹیکشن دیتے ہیں, یہ باہر کے ایکسٹرنل ویدر سے بھی پروٹیکشن دیتے ہیں. تو لباس بڑا خوبصورت میٹافر ہے, بڑی پروفاؤنڈ میٹافر ہے. تو اپنی شریک حیات پہ شک نہیں کریں. اور میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ شک اور شکایت اگر آپ کے دل سے ختم نہیں ہوئی تو آپ اپنی زندگی کو میزریبل بنا لیں گے. جس انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نا اس کے لیے اب اپنے مطلب جن چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے آپ اسے بتا دیں, ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کی اصلاح ہو جائے. جن چیزوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی نا
تو آپ کو کوئی نہ کوئی کمپنسیشن دنیا میں اور آخرت میں ملے گی. اب آپ اس کے ساتھ چلیں, اور اگر آپ کا ریلیشن شپ بن جائے گا نا تو آپ لوگ ایک پیج پہ بھی آ جائیں گے. یہ بھی ایک بڑا مت ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم ایک پیج پہ آئیں گے پھر ہمارا ریلیشن شپ بہتر ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہونا ہی چاہیے, مطلب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, بلکہ پہلے ہمارا ریلیشن شپ ٹھیک ہو پھر ہمارے لیے ایک پیج پہ آنا آسان ہو جائے گا. پہلے ہم فارگیو کریں, معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں, اور اپنے تعلق کو بہتر بنانے لگیں. اس کو جج نہیں کریں, اسے مارجن دیں. جب سامنے والا کمفرٹیبل ہوگا, نفسیاتی طور پہ کمفرٹیبل ہوگا, جب اسے لگے گا مجھے جج نہیں کیا جا رہا, جب اسے لگے گا مجھ پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, جب اسے لگے گا کہ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کیا جا رہا, مجھے مارجن دیا جا رہا ہے اور مجھے انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے, تو پھر اس کے بعد مطلب ایک پیج پہ آنا اور ذہنوں کا ملنا یہ ایک ہوگا. یہ بڑی اپنی امپورٹنٹ بات کی. یہ جو اکثر لوگ ہم سوال کرتے ہیں کہ بٹ یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے شادی کر لیں کہ 2-4 ملاقاتیں فیملی کی محرم کی موجودگی میں ہوئیں اور ہم نکاح کر لیں. نہیں, آئی وانٹ ٹو میٹ ہر اگین اینڈ اگین, اور جب تک میں اس سے گپے نہیں لگاؤں گا اور باتیں نہیں کروں گا تب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری کیمسٹری میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو آپ نے جو یہ بڑا اچھا فارمولا بتایا کہ ریلیشن شپ پہلے اسٹیبلش کریں اور پھر ایک پیج پہ آئیں, بلکہ اس کے اپوزٹ نہ ہو کہ ایک پیج پہ آنا آپ پرائرٹی رکھیں اور پھر اسٹیبلش کریں. اور ایون جو اسٹارٹس ہیں سلمان بھائی یہ بتاتی ہیں کہ لو میرجز کا جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ 60+% ہے, 62% ہے, اور جو ارینج میرج ہے ان کا جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ 26% ہے. تو یہ گورے کے اسٹارٹس ہیں, ٹھیک ہے, مسلمان معاشرے کی تو اس سے بہتر ہے الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بیسک ریسرچ تو کریں ڈیفینیٹلی, ان سے اسمارٹ کوشچنز. یہ کوشچن عقل مندانہ نہیں ہے کہ اچھا آپ کو کون سا کلر پسند ہے, یہ اتنا اسمارٹ کوشچن نہیں ہے. پوچھیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے لائف کا, اولاد کو آپ کیسا دیکھنا چاہتی ہیں, اور XYZ جو تاکہ ایک پیٹرن لائف کا میرے خیال میں ڈیسائیڈ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس فیملی میں شادی ہو رہی ہے, اگر اللہ نے ان کو فائنینشیلی اس قابل بنایا ہے کہ, بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کی ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کی انکم کیسی ہے, مطلب فائنینشیل, مطلب اس کا حلال, مطلب ان کی جو کمائی ہے وہ حلال کی ہے یا نہیں ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نے ان کو اس قابل بنایا ہے کہ ان کے پاس کچھ پیسے ہیں, انہوں نے ایک گاڑی خریدی ہوئی ہے, اور گاڑی کی یعنی گاڑی جتنے پیسوں کی ہے اتنے پیسوں کا حج ہو سکتا ہے, تو پھر آپ یہ دیکھیں, پوچھیں کہ کیا ان کی فیملی میں لوگوں نے حج کیا ہے یا نہیں کیا. اس سے ان کی دینداری کا ایک بنیادی مطلب, یعنی اگر ایک ہوتا ہے نا کہ چلیں اگر ابھی ان کے مینز نہیں ہیں, ابھی کمزور ہیں, ابھی ان کے پاس اتنی پوزیشن نہیں ہے, تو چلیں ٹھیک ہے, حج ان پہ فرض ہی نہیں ہوا. اگر ان کی یہ پوزیشن ابھی نہیں بنی ہے تو ابھی ان پہ حج فرض نہیں ہے, لیکن لیکن اگر, اور اسی طرح ان کی سورس آف انکم کیا ہے, اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو بائی پاس کر کے یہ سوال کہ میں اس سے مطلب انڈرسٹینڈنگ, یہ جو بات ہے نا کہ ہم پہلے ذرا ملاقاتیں کریں گے, ایک دوسرے کو سمجھیں گے. جناب 1 سال بھی ملاقاتیں کرتے رہیں نا, انسان ایک دوسرے کو اگر ہائٹ کرنا چاہے جی تو وہ ہائٹ کر سکتا ہے, اور انسان ایک دوسرے کو نہیں جانتا, بالکل نہیں جانتا. اور یہ معاملہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شادی تو ایک ایسا معاملہ ہے جو دعا کی معجزاتی ویلیو کو پروف کرنے کا سب سے بڑا جو کانٹیکسٹ ہے وہ شادی ہے, کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور اللہ پہ پھر مطلب اللہ سے مانگے, خود بھی دیکھے, ایسس کرے, لیکن اللہ کے اوپر چھوڑے کہ بھائی میری عقل کمزور ہے, میں نہیں ایسس کر سکتا. آپ بتائیں. سلمان بھائی, ہم نا ایون جیسے محبت کی بات ہو رہی ہے تو لوگ انفیچویشن یا کنیکشن کو بھی محبت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, یا انیشیل جو لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہے بیسکلی اس کو بھی محبت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور مارک ٹوین تو ایک جو آتھر ہے وہ کہتے ہیں کہ لو سیمز ٹو بی دا سوئفٹسٹ بٹ اٹ از دا سلوئسٹ آف آل گروتھس. اینڈ ہی سیز کہ نو مین اینڈ وومن کین نو وٹ ٹرو لو از انٹل دے آر میرڈ فار اے کوارٹر آف اے سینچری. بیسکلی 25 سال کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ محبت اصل ہے کیا, کمپرومائزز کے ساتھ. اور اس میں معاملے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ لو گرو ہیں, ٹھیک ہے, شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ لو کی نا سٹیجز ہیں.
اینڈ وہ تو خیر بہت سی تفصیل میں انہوں نے بیان کی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت شارٹ ہے. وہ کہتے ہیں پہلے ہوتا ہے علاقہ، کنیکشن، ایسے ہلکا سا نا ٹچ، یار کوئی پسند آ گیا دیکھنے میں، اچھا یار شی کین بی کنسیڈرڈ اور ہی کین بی کنسیڈرڈ. کہتے ہیں یہ تو ایک انیشیل کنیکٹ. جب انسان مزید اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے، مزید ٹائم اسپینڈ کرتا ہے تھاٹس میں، فینٹیسائز کرتا ہے یا سوچتا ہے، تو وہ آگے آتا ہے الصباحہ پہ، وچ از کنیکشن سے اب انفیچویشن بھی آ گیا. اب مزید وہ چیز پسند آنا شروع ہو گئی. اب انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے تو پھر اس سے خیال آتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹیج ہے الغرام. الغرام از وہ پہ گرپنگ لو بن جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے. جیسے عربی میں غریم کہتے ہیں اس انسان کو جو ڈیٹ میں ہوتا ہے، قرضے میں ہوتا ہے، کیونکہ قرضے نے اس کو پکڑ لیا ہوتا ہے. اور جہنم کے عذاب کو بھی کہا گیا ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. جہنم کے عذاب سے بچانا، کیونکہ جہنم کے عذاب پکڑ لیتا ہے. جو جہنم کی جب آپ پکڑتی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے انسان کو، اس کی باڈی کو چھوڑتی نہیں ہے. تو یہ پھر ایسی محبت میں انوالو ہوتا ہے کہ جس میں نا وہ اس کو چھوڑ نہیں پا رہی ہوتی، اور ہر ٹائم اس کے خیالات، ہر ٹائم ہی فیلنگس، ہر ٹائم ہی اس کی سوچ نکال نہ پانا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اس کے بعد یہ محبت مزید اگر بڑھائے تو یہ آتی ہے العشق پہ، کہ جس میں انسان اپنی ہیلتھ پہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی نیند پہ بھی، اپنے آپ پہ بھی کمپرومائز، دوسرے کی کمفرٹ، دوسرے کی محبت. اینڈ دین اس کے بعد کی جو محبت ہے نا، یہاں تک تو انسانوں سے محبت جائز تھی. اس کے بعد ہے التتیم، وہ ہے انسلیومنٹ، غلام بن جانا اگلے کا، کہ اپنی ہر چیز، اپنی ایون اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہے، اپنی ہر چیز پہ کمپرومائز، اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز کر کے شروع کر دینا. جیسے ہالی ووڈ بالی ووڈ نہیں کہتے تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدے سر جھکتا ہے. اس طرح کے گانے، یعنی کہ تو جو حکم کرے سجدے پہ سر جھکائیں گے. ایون جو سیلیبریٹیز ہیں دے سیل دیئر سولس ٹو ڈیول، جو کم کارڈیشنز ہیں اور کانی ویسٹ ہیں، ایکس وائی زی جو باہر کے ہیں. تو اور پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک محبت کا لیول ہے التعبد، جسے بولتے ہیں عبادت، جو کہ رب کے لیے ہی جائز ہے. تو اصل میں اس میں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر آر اسٹیجز آف لو. ہم جس کو محبت سمجھ رہے ہیں، العشق سمجھ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ بیسک لیول 1 پہ ہو، اور شاید ہم اس کے ساتھ ساری زندگی گزار ہی نہ سکیں، اس کے ویکنیسز پہ کمپرومائز ہی نہ کر سکیں. تو ایک تو یوتھ یہ سمجھ لے کہ محبت فوراً سے نہیں ہوتی، اس کو ٹائم لگتا ہے. کم از کم شادی شدہ لائف میں 20-25 سال بعد جو محبت ہوتی ہے نا، اس کی ڈیپتھ ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عبادت ہم ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایک محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، وہ ایکسپیرینس ہے کہ جس میں انسان رب سے ایسی محبت کرتا ہے کہ یا رب میرا سب کچھ تیرے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، مرنا، میری قربانی، میرا صدقہ سب آپ کے لیے ہے. اب میں اور کیا کروں؟ تو یا اللہ میں اپنا جو ماتھا ہے نا، یہ میں سر پہ سجدہ رکھتا ہوں، زمین پہ رکھتا ہوں، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر پا رہا آپ کے لیے. تو لیکن ہم نے نا سبحان اللہ ایک تو عبادت کو بھی ٹکرے مارنا سمجھ لیا ہے، اللہ سے محبت کرنے کا جو ہوتا ہے. تو یہ سٹیجز آف لو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف ٹریول کرنا چاہیے حلال ریلیشن شپ میں، وائف ہیں اگر تو. لیکن اگر کوئی باہر سے کوئی جو شکل پسند آ گئی اور ہر دوسرے چوک پہ اور موڑ پہ کوئی نہ کوئی ہمیں پسند آ رہا ہوتا ہے، تو ڈونٹ think of that love as a true love. وہ شیطان کے بس پھنسا ہی ہے، وہ ہارمونل چینجز ہی ہیں. اس کو محبت کا نام پلیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوتھ نہ ہی دے تو اچھا ہے انشاءاللہ. صحیح بات. یعنی مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. یعنی مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے، اس پہ فدا ہو جاؤں. جی یہ مطلب بس اچھا لگا تو بس قربان ہو گئے. یہ زندگی کا کوئی سیف موڈ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے کسی بھی طور پہ. بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، اور میرے لیے جو اچھا ہے اس کو میں نے ڈیفائن کیسے کیا ہے. بہت اہم بات. اور جو آپ نے ماشاءاللہ ابن تیمیہ شیخ کا جو آپ نے پورا وہ سٹیجز بتائے، اس میں جو فائنل سٹیج ہے وہ تو اللہ ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور مطلب رسول بھی ایک
اسٹیج پہ آ کے اس سے آگے نہیں جا سکتے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو سب سے زیادہ جس درجے پہ ہمیں اللہ کو رکھنا ہے وہ پھر اس سے اوپر, مطلب ظاہر سی بات ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبد ہیں, مطلب وہ یعنی تو یہ شرک ہے اس سے بچنا ہے. اور وہ اور انسانوں سے جو تعلق ہے وہ بھی مطلب اس درجے پر نہیں جا سکتا کہ وہ میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے, انہیں بہت محبت تھی اپنے استاد سے, اپنے شیخ سے, اور انہوں نے ان کی تعریف میں بہت ساری باتیں کی, اتنی ساری انہوں نے باتیں کی, میں سنتا رہا کافی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں بہت زیادہ محبت ہے. میں نے ان کی ساری بات سننے کے بعد ان سے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو آپ جو ابھی آپ نے اپنے شیخ کی تعریف میں جو چیزیں بتائیں کہ وہ ان سے آپ کو اتنی محبت ہے اور ان کی اتنی زیادہ آپ نے باتیں بتائیں, تو آپ کے شیخ کا مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کتنا فرق ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بہت فرق ہے, وہ تو کوئی بہت زیادہ فرق ہے. میں نے کہا تو پھر اتنے ہی فرق سے ان کی تعریف آپ کتنی بیان کریں گے؟ کیا آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس الفاظ تھے اور جو بھی آپ کے پاس ایکسپریشن تھا وہ آپ پورا ایگزاسٹ ہو گئے اپنے شیخ کی تعریف میں, یا کچھ آپ نے بچایا ہے کہ مطلب اس سے اوپر ایک ہائر آرڈر کو آپ وہ ویلیو دیں گے؟ کیونکہ آپ نے جتنی چیز بیان کی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس سے بڑا لفظ اب. تو انہوں نے اس وقت ریئلائز کیا, انہوں نے کہا نہیں مجھے واقعی مجھے یہ خیال نہیں آیا, میں نے تو بالکل جیسے اس جگہ پر انہیں پہنچا دیا. تو یہ جو بات ابھی آپ نے کہی کہ کس جگہ پر ہم کس کو رکھیں, یعنی اور وہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تھی نا کہ عورتیں اپنے آقا کو جنیں گی, مطلب وہ ایکچولی اسی کو فالو کریں گی, اسی کو اپنا جیسے رب بنا لیں گی, اسی کو جیسے اس کی ہر وانٹ, اس کی ہر نیڈ, مطلب نیڈ تک تو جائز ہے لیکن انکنڈیشنلی وہ ہستی جس کی ہم انکنڈیشنلی ہر وانٹ پوری کرتے ہیں اور جس کی وانٹ پوری کرنا اللہ کے ساتھ تعلق میں دیوار بن جاتا ہے, تو وہ ہمیں وہاں پہ رکنا چاہیے. اور اصل میں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی محبت اور شوہر کی اطاعت بھی اصل میں اللہ ہی کے دیے ہوئے فریم ورک کے اندر یہ بات پسند کی گئی ہے. مطلب جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کو, جب پیرنٹس بچوں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں, جب بچے اپنے پیرنٹس کو مسکرا کے دیکھتے ہیں, جب بلکہ چلیں میاں بیوی اور فیملی کے لوگ تو ایک الگ لیول ہے, جب ہم باہر مسجد میں محلے میں دو مسلمان ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اس بات کا بھی ایک اجر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ یہ بھی ایک صدقے کی طرح اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو جب ہم بیوی کو یا شوہر کو یا بچوں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اور انہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں تو اس کی جو ویلیو اللہ کے یہاں ہوگی, اور اس کے اندر اگر ہمارے اندر اخلاص موجود ہے اور ہمارے اندر وہ ایک اچھی نیت شامل ہے اور ہم رسپیکٹفل ہیں تو اس کا تو بڑا درجہ ہے. لیکن یہی بات کہ محبت کے اندر ہم بس ہماری جو ایموشنل اسٹیٹ ہے یا ہماری جو ہارمونل اسٹیٹ ہے یہ ہماری محبت کو اگر گورن کر رہی ہو, اور ہماری محبت جو ہے وہ بایولوجیکل پروسیسز سے ڈٹرمن ہوتی ہو, تو یہ تو بڑا المیہ ہے نا. مطلب میری محبت میرے روحانی مقام سے متعین ہو رہی ہے یا میرے حیاتیاتی بایولوجیکل پروسیس سے ڈٹرمن ہو رہی ہے. تو میری محبت کی اصل فورس کہاں, یعنی میری محبت کا جو کور ہے وہ اس کا لکیل ہے کہاں, مطلب وہ میری بایولوجیکل بینگ کے اندر ہے یا میری اسپریچول بینگ سے پیدا ہو رہا ہے, وہ میرے اعتقاد اور ایمان سے پیدا ہو رہا ہے, میری فکر آخرت سے پیدا ہو رہا ہے, یا وہ میری مطلب ابھی جی شوہر صاحب کی اب روٹی ووٹی اچھی مل گئی ہے, پیٹ بھر گیا ہے تو اب اچھی باتیں کر رہے ہیں, جب بھوک میں تھے تو وہ بالکل ان کو ٹیمپرامنٹ لوز کر رہے تھے وہ. اور یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا, یعنی جب آپ ایمٹی اسٹمک تھے تو ٹیمپر لوز کر, یا آپ نے پوچھا کیا پکایا ہے, اس نے کہا کہ آج تو ویجیٹیبل بنی ہوئی ہے, تو آپ کا موڈ یعنی اس دن عجیب سا تھا. اور جس دن بریانی بنائی ہے, بڑا آپ کے مزے کے پیزا ویزا بنائے تو بڑا اچھے طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اسٹمک سے گورن ہو رہے ہیں نا, ہم اپنی اس سے تو نہیں گورن ہو رہے جو ہمارا یعنی جہاں سے ہمیں ہونا چاہیے, جو ہمارا عقیدہ ہے, ہماری جو میٹا فزیکل جو ایک ہماری اقدار ہیں اور ویلیوز ہیں, وہاں سے تو ہم نہیں آ رہے. تو ہمارا تو پیٹ اور ہماری تو فزیکل اسٹیٹ اور ہماری ہارمونل اسٹیٹ اگر ہمارے رویوں اور ہمارے برتاؤ کو ڈٹرمن کرنے والا پرائمری فیکٹر بن گئی ہے,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ ایک حیوانی سطح پر ہے, مطلب اس میں انسانی جو شرف ہے وہ لوز ہو گیا ہے. مطلب یہ ایک بس نہیں بالکل بڑی ڈیپ بات کی آپ نے, اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے, صرف ہسبینڈ وائف کی سطح پہ نہیں بلکہ آئی تھنک ہر ڈومین آف لائف میں, چاہے وہ کارپوریٹ کولیگس کے ساتھ ہیں, چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہیں, لوگوں کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ خیر سلمان بھائی. بہت ہی یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دل چاہتا ہے کہ آپ سنتے رہیں, ان کی باتوں سیکھتا رہیں. آپ الحمدللہ ان میں سے ایک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور فہم اور عمل میں مزید اضافہ کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی اور ہم سب سے بھی راضی ہو جائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.